جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کل کا جو میرا ویلاگ تھا اس میں جو میں ایک آپ کو افسوسناک خبر میں بتا رہا تھا، اور وہ سود سے ریلیٹڈ تھی کہ جی سود کے متعلق جو فیصلہ ہوا فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس کے بارے میں انکنفرمڈ، اس وقت تک وہ خبر کنفرم نہیں تھی کہ حکومت تو نہیں لیکن اینی حکومت کی جو یعنی کہ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اس میں شاید کوئی حکومت کا بینک بھی شامل ہے، اس طرح کی خبر تھی جو کہ ظاہر ہے کل میں نے آپ سے شیئر کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حالانکہ اس وقت تک یہ کنفرمیشن نہیں تھی، لیکن بڑا اس کے اوپر ظاہر ہے دل دکھا ہوا تھا کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی میں اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن انفارچونیٹلی وہ خبر غلط نہیں، وہ خبر ٹھیک نکلی۔ اور اب پتہ یہ چلا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس نے چیلنج کر دیا، وہ چلی گیا، انہوں نے اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس کے علاوہ کوئی شاید 3-4 اور بھی نجی کوئی بینکس ہیں، ابھی ان کا مجھے نام نہیں پتہ ویسے کون ہے، لیکن یہ کنفرم ہو گیا ہے۔ پھر میری گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل جب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ میں نے پرائم منسٹر سے بھی بات کی تھی، میں نے مفتیٰ صاحب سے بھی بات کی تھی، اس وقت ان کو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن اب ساری سرکار کو پتہ ہے، سب گورنمنٹ کو پتہ لگ چکا ہے۔ یہ میری آج حکومت کے اہم ذمہ داروں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ جا چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کے اگینسٹ، آلدو کے جو اس پٹیشن میں جو انہوں نے لکھا ہے بڑا کہ جی بڑا زبردست فیصلہ تھا، ہم سود کے خلاف ہیں، اسلامی ملک ہے، یہ ہے، یعنی وہ جو سارا فلاوری لینگویج ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی وہ چیلنج ہی کیا گیا، اور مقصد یہی ہے کہ جو فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اصل مقصد یہی ہے۔ اور باقی بھی جو کورٹس، باقی بھی جو ہیں، اب ظاہر ہے بینکس جو ہیں 3-4 بینکس ہوں گے، آئی ڈونٹ نو انہوں نے بھی کوئی جو بھی کچھ پٹیشن کی ہوگی یا جو بھی کوئی جس لحاظ سے بھی اپیل کی ہوگی، مقصد صرف یہی ہے کہ سودی نظام کو تحفظ دیا جائے اس ملک میں۔ اور سود، آپ کو پتہ ہے کہ سود کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ یہ میں دین کی بات کر رہا ہوں، میں یہ اسلام کی بات کر رہا ہوں، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھ لیں اور پھر آپ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سود کے بارے میں احادیث ہیں آپ پڑھیں تو آپ کام جاتے ہیں کہ کتنی یہ خطرناک اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور میں صرف یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ جو کل بھی میں نے ویسے کل تو میں چونکہ کنفرمیشن نہیں تھی، اب میں تھوڑا سا دوسرے لحاظ سے بات کروں گا کہ جو یہ شریف فیملی ہے، جو نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور یہ ظاہر ہے پورے شریف فیملی کے لیے، پی ایم ایل این کے لیے تو ہونا چاہیے، ظاہر ہے ویسے تو پوری گورنمنٹ کے لیے ہونا چاہیے، ایک پاکستانی، ایک مسلمان کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جی کہ کس قسم کا ہمارا ملک ہے۔ کہ یہ جیسے میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ جی سود کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ سود کے خلاف جنگ کس سے لڑی جا رہی ہے؟ آپ اندازہ یہ سوچیں ذرا، اسلامی تعلیمات کو ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ جب آپ سود کے کاروبار میں کسی بھی لحاظ سے انوالو ہیں تو کس کے ساتھ بیسیکلی وہ آپ کوئی کاروبار پیسے کا نہیں بلکہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور وہ جنگ آپ کبھی جیت سکتے ہیں۔ آپ کی دنیا آپ کی سنور سکتی ہے، آپ کی آخرت کا کیا بنے گا، یعنی یہ سب کو سوچنے کا۔ لیکن خاص طور کے اوپر میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ یہ سوچیں میاں نواز شریف صاحب، یہ سوچیں میاں شہباز شریف صاحب جو آج کے وزیر اعظم ہیں، نواز شریف صاحب جو 1992 میں پرائم منسٹر تھے، اس وقت پہلے فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا اور انہوں نے اس وقت اس کو اس دور میں، انہی کے دور میں میرا خیال ہے کوئی بھی سرکاری بینک تھا، کوئی پتہ نہیں جو بھی تھا، اس سرکاری بینک کے ذریعے اس کو چیلنج کروا دیا گیا اس فیصلے کو، اور پھر 30 سال ہم لٹکے رہے۔ کورٹس نے مطلب ہے کہ جتنی مطلب ہے کہ بے رخی کے ساتھ اس کیس کو سنا، یعنی کہ یہ تو اگر کیس تھا تو اس کو تو ود ان نو ٹائم اس کے اوپر جو بھی قسم کی اپیل تھی اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے تھا سب کچھ، لیکن سپریم کورٹ گئے، 10 سال وہاں پہ لگ گئے، سپریم کورٹ نے دوبارہ ریمانڈ کر دیا فیڈرل شریعت کورٹ، 20 سال لگ گئے، اور 20 سال کے بعد اب فیصلہ آیا جو فائنلی وہی فیصلہ آیا جو پہلے والا تھا کہ جی سود کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس ملک میں، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ نہیں دی جا سکتی، اس ملک کے آئین کو اگر آپ پڑھ لیں پھر بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ بڑا کلیئر کٹ ایک فیصلہ دوبارہ آ گیا، وہی فیصلہ، پہلے بھی یہی فیصلہ تھا، اب بھی یہ فیصلہ آ گیا، اور اب بدقسمتی کی بات یہ ہے
فار دا شریف فیملیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سمجھنا چاہیے، اس بات کا احساس کرنا چاہیے. یہ احساس شہباز شریف صاحب کو اب کرنا چاہیے کہ اس وقت نواز شریف صاحب تھے وزیر اعظم، آج شہباز شریف صاحب ہے وزیر اعظم، اور یہ فیصلہ ظاہر ہے 2-2.5 مہینے پہلے آیا، اور اس فیصلے کو بجائے اس کے کو امپلیمنٹ کرتے، اور اس میں ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کی فیصلے کی امپلیمنٹیشن امیجیٹلی تھی. 5 سال میں آپ نے پورے کا پوری وہ امپلیمنٹیشن کر کے اس ملک سے سودی نظام کو ختم کرنا تھا. یہ جو آپ کا سودی بینکنگ سسٹم ہے پورے کا، اس کو ختم کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی مجھے بڑا دکھ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آپ جتنے بھی آپ کہہ دیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنس ہے، اس کو قانون کے لحاظ سے اس کو آزادی ہے، اور وہ جو مرضی مطلب کہ اس کے فیصلے اپنے فیصلے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، مجھے پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت انفلوئنس، آج بھی انفلوئنس ہے، کل بھی انفلوئنس تھا، اسٹیٹ بینک کے اوپر انفلوئنس ان کا مطلب ہے اور تھا. تو کسی بھی لحاظ سے مطلب ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس قسم کا سٹیپ لیا ہے تو، اور یہ گورنمنٹ اگر خاموش بیٹھی رہتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی. یا تو ان کی ظاہر ہے ان کی مرضی شامل ہوگی، اور ان کی مرضی شامل نہیں بھی ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کی موجودگی میں ان کو سود کے اگینسٹ کھڑا ہونا چاہیے، ان کو سودی نظام کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، جنگ لڑنی چاہیے، اس نظام کے اگینسٹ جنگ لڑنی چاہیے. یعنی کہ یہ انفارچونیٹلی وہ اپنا ان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پتہ نہیں اور کتنے بینکس جو بھی ہیں، تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا ہی سیریس مسئلہ ہے، یہ بڑا ڈرنے والا مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی جو شخص، اور میں نے پچھلے کچھ عرصے میں شہباز شریف صاحب کی میں نے بات سنی بھی تھی کہ کوئی سود کی کیسے مخالفت کر سکتا ہے، اور مطلب ہے کہ سود کے حق میں، مطلب ہے کہ سودی نظام کی، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سود کے حق میں کوئی کیسے بات کر سکتا ہے، اور سودی نظام کے حق میں کوئی کیسے بات کر سکتا ہے، اور وہ اسلامی ٹیچنگز کا ریفرنس دے رہے تھے. اب انہی کے دور میں ہو گیا ہے. اور مجھے ایک کسی صاحب نے، گورنمنٹ کے ایک صاحب تھے، ظاہر ہے اس کے اوپر آج جو جس قسم کا ریئیکشن آیا، کچھ تھوڑا بہت ابھی تک ریئیکشن آیا سوشل میڈیا کے ذریعے، تو مجھے ایک حکومت کے ایک اہلکار بتا رہے تھے کہ جی شاید ایک کہا جائے گا اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ آپ یہ اپیل واپس کر لیں، اور پتہ نہیں کیا کریں، مجھے نہیں پتا. واپس صرف یہ نہیں ہونی چاہیے اپیل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. جو بھی بینک اس لحاظ سے، ظاہر ہے یہ ان کا قانونی مطلب ہے کہ ہوگا، حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت پاکستان کے تمام آرگنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فیصلے کو، جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر منون ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سٹارٹ کروائیں. اسی روڈ میپ کے ذریعے، جو میں کل بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک روڈ میپ دے کے، وہی کہ ود ان 5 ایئرز آپ نے اس پورے کے پورے اس سود کو، اس سودی نظام کو اس ملک سے ختم کرنا ہے، اس لعنت کو اس ملک سے ختم کرنا ہے. یہ جو بہت سے مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں پاکستانی ایسے ہوں گے کہ انفارچونیٹلی جن کو اس قسم کی، ظاہر ہے انہوں نے، چونکہ ہم لوگوں نے دین پڑھا نہیں اس طرح سے، ہمیں اس طرح لحاظ سے احساس نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کس قسم کے گناہ میں انوالو ہو جاتے ہیں. بیکاز آپ اگر فرض کریں کہ بہت سے اس قسم کے جو ہمارے جو بینکنگ سسٹمز ہیں زیادہ تر، اس میں آپ کو ظاہر ہے سود کا لینا دینا، یہ سارا کچھ وہ اتنا روٹین بن گیا ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں. لیکن یہ اسٹیٹ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے، یہ حکومت کی بیسک رسپانسبلٹی ہے. تو میں یہاں پہ میں آخر میں صرف میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ایک بات کہوں گا کہ وہ بڑا ظلم ہوا تھا ان کے اس دور میں، اور یہ ان کے اوپر میں، جیسے میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی، میں نے ان سے بھی بات کی، میں نے شہباز شریف صاحب بھی بات کی، میں نے کالم بھی لکھے اسی کے اوپر کہ وہ ایک بہت بڑا گناہ تھا، اور اس گناہ کو ظاہر ہے اس کا کفارہ ادا کرنا، ظاہر ہے اب کیسے، اور یہ اللہ موقع ان کو دے رہا ہے. آپ 92 میں آپ نے وہ کام کیا، آپ کے پاس پھر 97 میں گورنمنٹ آئی، پھر بھی کچھ بھی نہیں، آپ نے اس کو انڈو نہیں کیا. اسی کے بعد پھر آپ کی 2013 میں
حکومت آئی پھر بھی نہیں کیا. اب پھر دوبارہ اللہ نے ایک چانس دیا. اب تو یہ اور پھر ابھی تو فیصلہ بھی ابھی بھی دوبارہ سے فیڈرل شریعت کورٹ کا آیا, اور یہ وقت ہے کہ جی وہ کفارہ ادا کیا جائے, اور اس چیز کو جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو انڈو کیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ ظلم جو 1992 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران وہ ظلم ہوا, وہی ظلم اب میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ایک ہی فیملی, شریف فیملی, اور اس وقت بڑے بھائی اب چھوٹے بھائی اور چھوٹے بھائی کی حکومت کے دوران اگر یہ دوبارہ ظلم ہوتا ہے تو یہ بہت ہی افسوس اور دکھ کی بات ہے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں, مجھے بھی ڈرنا چاہیے, آپ سب کو ڈرنا چاہیے. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم اپنی معیشت کو جو ہے, اپنی معیشت کو ہم اپنے لوگوں کو, ہم اپنے ملک کے لیے خوشحالی نہیں لا سکتے ان اصولوں کے, مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کی نگیشن کر کے. کلیئر کٹ سب دنیا کہہ رہی ہے, کورٹ نے آپ کو کہہ دیا ہے, تمام علماء کرام آپ کو کہہ رہے ہیں سب کچھ, تو آپ اس کی نگیشن کر کے خوشحالی نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ کو مطلب ہے کہ آپ کو خوش کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اگر ہمیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اگر ہمیں چاہیے تو اس قسم کے بڑے گناہوں سے بچنا تو ہے, سب کو بچانا بھی ہے, اور یہ ذمہ داری ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی. اور اس کے بعد آخر میں صرف ایک بات میں کرتا ہوا چلوں گا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جماعت اسلامی کے کچھ میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا ان کے ایک فارمر MNA کے, تو انہوں نے اس طرح کی بات دیکھی کہ علماء کرام کا کوئی اس طرح کا شاید ان کا آلریڈی انہوں نے اس طرح کی بات آلریڈی کی ہوئی ہے کہ جو بھی بینک چیلنج کرے گا اس قسم کی, مطلب کہ سود کے خلاف جو فیصلہ آیا اس کو چیلنج کرے گا تو اس کے خلاف بائیک آؤٹ کیا جائے گا. اور اس میں بائیک آؤٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اس میں اکاؤنٹ ہے تو آپ اس سے اکاؤنٹ نکال کے آپ کسی دوسرے بینک میں, اسلامک بینک میں کسی میں آپ وہاں پہ اکاؤنٹ کھول لیں. اور کم از کم میرا خیال یہ ہے کہ جی اس طرح کی بات تو دیکھتے ہیں کہ اوور آل اب کیا کس قسم کا رسپانس آتا ہے. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ علماء کی طرف سے, پاکستان کے لوگوں کی طرف سے, اس میں جماعت اسلامی سے بھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, اور بھی مختلف جو اسلامی پارٹیز ہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی طرف سے ایک اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا, علماء کی طرف سے آئے گا, لوگوں کی طرف سے آئے گا. آئی وش کہ ہماری جو 3 بڑی لیڈنگ, خیر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ گورنمنٹ میں ہے, آئی وش کہ PTI بھی دیکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا وہ اس مسئلے کے اوپر بھی بولتے ہیں اور وہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں. یہ الگ بات ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے, میں ان کو بھی بہت دفعہ میں نے ان کو یہ بات ریکویسٹ کی کہ اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے, اور وہ جب مجھے کہتے بھی تھے کہ جی بہت زیادہ سود ہمارے کے اوپر ہے اور ہم ہر روز پتہ نہیں کتنے اربوں ہمیں دینے پڑتے ہیں, تو میں ان کو کہتا رہا کہ جی آپ خدا کا واسطہ ہے, جو اسلامک اکانومسٹ ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں اسلام کے, جو میں نے تقی عثمانی صاحب کا نام لیا, میں نے اور لوگوں کا نام لیا, کہ آپ ان کو, اور پھر جو ہمارے کنونشنل جو ہمارے عام اکانومسٹ ہیں, آپ ان کے میٹنگ, ان کی کمیٹی ایک بلا کے تو اس سود کے خاتمے کے لیے کچھ اقدامات کریں. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بڑے دکھ کے ساتھ میں نے یہ کل کا ویلاگ بھی بڑا مجھے افسردہ تھا اور بڑے دکھ کے ساتھ کیا تھا, اور آج کی جو بات کر رہا ہوں یہ ایک مجھے بہت ہی افسوس ہے اس ساری چیز کا. اور میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ساری چیز, مقصد یہ ہے کہ جی کوئی چیز سمجھ آ جائے شہباز شریف صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو سمجھ آ جائے کہ اس چیز کو, جو اتنے غلط اقدام کیا جا رہا ہے, اس کو اپیل کرنے والے اقدام کو, اس کو روکا جائے, اور روک کے تو وہ جو فیصلہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا اس کی امپلیمنٹیشن ہر حال میں اسموتھلی اور ارجنٹ بیسس کے اوپر کی جائے, تاکہ جتنا جلد ممکن ہو ہم اس لعنت سے اس ملک کی اور ہماری جان چھٹے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.